اس سے اگلی حدیث مبارک ہے، 7ویں حدیث ہے، عن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اگلی حدیث کے راوی حضرت عباس ابن عبد المطلب ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ ایمان تو یہ مکہ مکرمہ میں لے آئے، اول ایمان لانے والوں سے تھے، لیکن اعلان نہ فرمایا، مجبوریوں مسلطوں کی بنیاد پر۔ بدر میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ گئے، لیکن لڑنے کی بجائے قیدی ہونا قبول کیا، اور بدر کے بعد پھر اسلام کا اعلان بھی کر لیا۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایمان کی لذت وہ شخص پاتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، جو ان 3 باتوں پہ راضی ہو گیا۔ دیکھیں حضور کے الفاظ کا چناؤ، من رضیہ، جو راضی ہو گیا۔ یہ نہیں کہ جس نے مان لیا، مان لینا اور بات ہوتی ہے، اس بات پہ راضی ہو جانا، خوش ہونا ایک اور بات ہوتی ہے۔ خوشی سے ماننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ عمر عزیز کا بیشتر حصہ اسی راہ میں بسر ہوا، یہ اس کا احسان ہے۔ زندگی میں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑا، بہت ہی کم ایسے لوگ ملے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی، اس بات پہ کوئی خوش نہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ ربوبیت پہ وہ بھی خوش نہیں۔ جو ملتا ہے کہتے ہیں میرا فلاں کام بھی رہ گیا، میرا یہ بھی رہ گیا، میرا وہ بھی نہیں ہوا، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، وہ دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو اس کا رب نہیں ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جو ساری مخلوق کی ہر ضرورت، ہر وقت، ہر جگہ پوری کر رہی ہے۔ کوئی ایسی ہستی جو ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہی ہے۔ سب کیا بندے ہم اس کی مخلوق میں نہیں ہیں؟ اسے پتہ نہیں ہے ہماری ضرورتوں کا، ضرورتیں خود اس نے دی ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ضرورتیں اس نے لگائی ہیں، اور اس نے وہ رب ہے، اس نے پوری کرنے کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اب اس کا اپنا انداز ہے، کس کو کیا دیتا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ پھر اس نے اجازت دی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ آسمان سے بارش برستی ہے، ہمیں تو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرے کھیت سیراب ہوئے کہ نہیں، میرے کنویں میں پانی آیا کہ نہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس ایک ایک قطرے سے، ایک چھوٹے سے جرثومے سے، چونٹی سے، کیڑے سے لے کر بڑی بڑی مخلوق تک پل رہی ہے۔ بے شمار اجناس اگ رہے ہیں جو ہم گن نہیں سکتے، بے شمار مخلوق کے پینے استعمال کا پانی ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہاں کتنا اس نے کس کس کو کیا کیا دینا ہے، کب دینا ہے۔
اس کے باوجود اس نے اجازت دی ہے کہ تم بندے ہو، عاجز ہو، محتاج ہو، تمہارا علم محدود ہے، تمہیں اپنی ضرورتوں کا نہیں پتہ، جو تم مانگ رہے ہوتے تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ مجھے مل گیا تو میرے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، لیکن پھر بھی فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم بھی اپنی رائے پیش کیا کرو، تم بھی میری بارگاہ میں عرض کیا کرو، یہ کر دے وہ کر، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو، تم حکم نہیں دے سکتے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ یہاں دنیا میں عارضی حکومتیں ہیں، کتنے فیصلے حکومت روز کرتی ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس میں رائے دیں؟ یار کو حکمران فرشتے تو نہیں، ہمارے جیسے ہی انسان ہے نا، ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، وہ تو اجازت نہیں دیتے۔ وہ کریم جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم میری مخلوق ہو، تمہارا علم محدود ہے، لیکن میں تمہارا منہ بند نہیں کرتا، تو میں مجبور، تم بھی اپنی بات کر لیا کرو، تم اپنی بڑاس نکال لو، تم بھی کہہ دو یا اللہ یہ ایسا نہ ہو ایسا ہو، کروں گا میں وہ جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کے بارے سوچیں کہ آپ کتنے اس کی ربوبیت پہ خوش اور مطمئن ہیں۔ دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنے بارے سوچیں، آپ کو کوئی رب سے شکایت تو نہیں؟ میرے پاس تو جو آتا ہے وہ اللہ سے روٹھا ہوا اور گلے شکایت کے ڈھیر لے کے آتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا وہ نہیں ہوا، میری وہ بیماری آ گئی، میرا وہ عزیز بیمار ہو گیا، میرا وہ فوت ہو گیا، میرا یہ۔ ہم تو اس ترس گئے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو کہے کہ میرا رب مجھے کافی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں، جو ہے میں خوش ہوں، میرے رب کا احسان ہے مجھ پر۔ آپ کو کوئی ملا ہو تو بتائیے، مجھے تو کوئی نہیں ملا۔ جو آتا ہے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے اللہ کریم سے اتنا ناراض ہے کہ لڑنا چاہتا ہے، وہ میرا وہ بھی نہیں ہوا، میرا یہ بھی نہیں ہوا، میرا وہ رہ گیا، میرا یہ رہ گیا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ بہت سے دکھ جو ہیں یہ ہم خود خریدتے ہیں، ہماری بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ایسی چیز کھا لے جو اسے ہضم نہیں ہوتی، پھر اسے کیا شروع ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیا کیوں لگا دی، بھائی تم نے وہ چیز کیوں کھائی۔ ہمارا کردار ایسا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یقیناً مصیبتیں آ جاتی۔ اس کے باوجود وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتے ہیں تم نے خود خریدی، پھر مجھے بارگاہ میں عرض کرو کہ میں غلطی کر بیٹھوں، یا اللہ تو مجھے اس سے معافی دلا دے، میں پھر کر دوں گا۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، درخواست نہیں کرتے، شکوہ کرنے کو پھرتے ہیں، ناراض ہیں۔ جسے دیکھو اللہ سے روٹھا ہوا پھرتا ہے ہر مسلمان۔ اور ایک اور عجیب بات ہے، چند روز جو نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، ذکر بھی کر لیتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں خدا بن گیا ہوں، اب دنیا میں وہ ہونا چاہیے جو میں چاہوں۔ وہ بھائی کوئی عبادت کرنے سے اللہ کا مزید مقرب بندہ تو بن سکتا ہے، عبادت کرنے سے خدا تو نہیں بن جاتا کہ عبادت کر کر کے اس مقام پہ پہنچ کے کہ اب جو وہ چاہے وہ ہو۔ یہ تو اللہ کی شان ہے بھائی۔ تو عبادت کرنے والا معبود کی سیٹ پہ تو جلوہ افروز نہیں ہو سکتا، معبود تو وہ اکیلا برحق ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے جیسا حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہو جائے، جو مان لے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ درست ہے۔ تم بھائی بڑے بیمار ہو، الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو بھیجا ٹھیک ہے، الحمدللہ میں خوش، میں ٹھیک ہوں۔ کبھی کسی کو دیکھا
اتنے شکوے لیے بیٹھے، یار اللہ کا خوف کرو، اور رب ہے، اس نے تمہارے حصے میں چند دن کی بیماری، برسوں صحت بھی تو تم نے انجوائے کی، ساری عمر تم نے آنکھیں استعمال کی، دانت استعمال کی، اب دانت گر کے آنکھیں کمزور ہو گئیں تو تم نے 70 75 80 سال استعمال بھی تو کر لیں، تم نے گھسا دی، اب شکوہ کس بات کا؟ اس کا شکر نہیں کرتے، وہ یاد ہی نہیں کسی کو کہ کتنی طویل عمر میں صحت مند رہا ہوں، 2 دن 4 دن بخار ہو جائے وہ یاد ہے کہ میں مر گیا، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، خدا کا خوف کرو، ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کفر ہے، وہ تو ظلم نہیں کرتا، وہ تو عدل کرتا ہے، اگر اس نے بیماری بھیج دی ہے تو اسی میں تمہاری بہتری ہو، یہ تو تم طبیب پہ اعتبار ڈاکٹر پہ کر لیتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے تو سینہ کھلوا لیتے ہو، جی آپریشن کر دو، دل میں بال ڈال دو، ڈاکٹر کہتا ہے تو ٹانگ بازو کٹا لیتے ہو، طبیب کڑوی دوا دیتا ہے تو پی جاتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ میری بہتری کے لیے، تو اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے تو وہ بھی تمہاری ہی بہتری کے لیے ہے، کڑوا گھونٹ بھی پی لیا کرو، شکر کیا کرو کہ اس نے کڑوا گھونٹ دیا ہے، صحت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ تو فرمایا ایمان کا مزہ اسے آئے گا، ایمان کی لذت اسے آئے گی، ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوگی سب سے پہلے جو اللہ کو رب مان لے، اس کی ربوبیت پہ راضی ہو۔ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی سارے صفاتی نام ہے، اور ربوبیت وسیع تر صفاتی نام ہے، ساری صفات اس کے اندر سمو جاتی، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، جبار ہونا، غفار ہونا، ستار ہونا، وہ ساری ربوبیت کے دائرۂ کار میں آ جاتی، یعنی مخلوق کی ساری ضرورتیں ہمہ وقت ہر جگہ پوری، اس کے لیے مخلوق کے ہر حال سے واقف ہونا یہ اس کی صفت ہے، علم بھی اس میں آ گیا، اس کی تخلیق بھی اس میں آ گئی، اسے پیدا کرنا، اس کی موت بھی اس میں ربوبیت میں آ گئی، وہ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے لیے موت بھی مقرر کر دی، فماتہ فاکبرہ، تمہیں موت دی پھر تمہارے لیے قبریں بنائیں، زمین کا سینہ تمہیں سمو لیتا ہے۔ آج تک کتنے انسان زمین اپنے سینے میں سمو چکی ہے اور انکار نہیں کرتی، کبھی آپ نے دیکھا کہیں سے مردے اچھل پڑے ہوں، نکل پڑے ہوں، ہضم ہو جاتے، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں موت بھی میرا احسان ہے، یہاں تو بوڑھے گلے پڑ جاتے ہیں تو اگر وہ صدیوں پڑے رہتے تو انہیں کون سنبھالتا، اور کئی نسلوں کے بوڑھے اکٹھے ہو جاتے تو انہیں روٹی کون دیتا، پانی کون دیتا، انہیں کون سنبھالتا، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ مقررہ وقت پہ موت دے دیتا ہے۔ یہ موت تک 2 4 10 سال بڑھاپے کے اولاد سے نہیں سنبھالے جاتے، تو اگر موت ہوتی ہی نہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے بوڑھے پڑے ہوتے تو پھر زمین پر بوڑھے بوڑھے ہی ہوتے اور کسی کے پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ سو پہلی یہ بات ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو، اس بات پہ خوش ہو کہ اللہ میرا رب ہے، جہاں سے وہ سہولت بھیجتے یہ بھی اس کا احسان ہے، فراخی دیتا ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، اگر تنگی آ جاتی ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، یہاں تنگی کی ضرورت ہو، صحت دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے، بیماری بھیج دیتا ہے یہ بھی اس کا احسان ہے، اس وقت بیماری کی ضرورت ہوگی، اس وقت کڑوی دوا کی ضرورت ہوگی، اس وقت نشتر لگانے کی ضرورت ہوگی، راضی رہے جو کچھ رب العالمین کی طرف سے آئے اس پہ خوش ہو۔